على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ہم غلاموں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین تمام معزز سامعین کو حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق فخر موجودات حضور وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دنیا پہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ حضور کفر کا جو نظام ہے اس کا خاتمہ کریں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لوگوں کو درس دیں۔ تو کفر کا نظام، اس کا خاتمہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس اور اس درس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار اللہ رب العزت نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ فقط اگر اللہ نے کسی کے دل میں ہدایت دے دی، کسی کو توفیق دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد حضور کے پیغام کا ساتھی بنتا چلا گیا۔ سب سے پہلے مردوں کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور کبھی بھی قبل از اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ قبول اسلام سے پہلے بھی حضرت جناب صدیق اکبر نے کبھی بھی اللہ رب العزت کی توحید کا انکار نہیں کیا۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی تعظیم بھی نہیں کی، کیونکہ آپ یہ جانتے ہوتے تھے کہ ہم جن کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، تو حضرت ابراہیم نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، جبکہ گھر میں چچا آزر جو تھے وہ بت بناتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اور آپ یہی سمجھا کرتے تھے جو جناب صدیق اکبر جس راستے پہ آپ نے عمل کیا، حضرت جناب صدیق اکبر نے، وہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ کبھی بھی یہ بت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ پتھر کا جو ہاتھ سے بنا ہے جس کو ہم نے بنایا ہے، کیسے یہ کسی کا مخلص ہو سکتا ہے، کیسے کسی کو فائدہ دے سکتا ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا نقصان کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اس کو مانیں گے نہیں تو یہ ہمارا نقصان کر دے گا۔ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں، ہم اس کو گرا سکتے ہیں، ہم اس پہ تھوک سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں تو یہ آگے سے ہمیں کچھ کہہ سکے، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کرنے والی ذات ایک ہی ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو آپ نے ساری زندگی قبل از اسلام بھی، اپنے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی بت کو نہ سجدہ کیا نہ کسی بت کی تعظیم کی۔ حضرت جناب صدیق اکبر مکے کے اندر ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جا کے اسلام کی تبلیغ بھی کی۔
مکے کے اندر جب مشرکین اور کفار کعبے کے آس پاس جمع ہوتے تھے تو جناب صدیق اکبر جا کے حضور کی اجازت سے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو حبیب تشریف لائے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ جب یہ سنتے تو آگ بگولا ہو جاتے، کیونکہ وہ مشرک تھے، وہ کفار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں۔ تو آپ نے جب یہ دعوت دینا شروع کی تو جیسے ہی وہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی وہ آگ بگولا ہو جاتے، اٹھ کے آتے اور آپ کو مارنا شروع کر دیتے۔ ایک بار تو اتنا آپ پہ انہوں نے ظلم کیا اور اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ بھی پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، چہرہ بھی پہچاننا مشکل ہو گیا، لیکن کبھی بھی اسلام سے روگردانی نہیں کی، کبھی بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، ذرہ برابر بھی آپ کے نظریات میں، آپ کی فکر میں اسلام کے لیے کمی واقع نہیں ہوئی۔ آپ نے ہمیشہ کام کیا تو اسلام کی سربلندی کے لیے کیا۔ اب آپ نے جب ہجرت مدینہ کی نا تو ہجرت مدینہ جب مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضور نے اپنا رفیق جن کو بنایا جا کر جناب صدیق اکبر کے گھر میں حضور نے بتایا کہ ابو بکر آپ میرے ساتھ سب سے پہلے مدینہ کی جانب ہجرت کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور مجھے اپنے مقدر پہ رشک آ رہا ہے کہ اتنے صحابہ موجود ہیں مکے میں، اتنے اور بھی احباب موجود ہیں، حضور آپ نے میرا انتخاب کیا تو آپ کا شکریہ، آپ نے انتخاب کیا۔ اب حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ تو جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو دلائل النبوت میں امام نے لکھا کہ آپ کبھی نہ حضور کے آگے چلتے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے، کبھی حضور کے دائیں جانب سے ہو کے آتے، کبھی بائیں جانب سے ہو کے آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر چل رہے ہیں، حضور سواری پہ سوار ہیں، تو جناب صدیق اکبر کبھی آگے سے آتے، کبھی پیچھے سے آتے، کبھی دائیں جانب سے آتے، کبھی بائیں جانب سے آتے۔ تو حضور نے روک کے نہ پوچھ لیا کہ صدیق یہ کر کیا رہے ہو، کبھی آگے سے آتے ہو، کبھی پیچھے سے آتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کر کیا رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور میں آگے اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، کوئی آگے دشمن نہ بیٹھا ہو۔ میں پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ دیکھ کیا ہوں کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا، کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ حضور میں دائیں جانب اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی دائیں سے نہ آ جائے، بائیں اس لیے جاتا ہوں کوئی بائیں سے نہ آ جائے، حضور میں یہ دیکھنے جاتا ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا اچھا ابو بکر تم اس لیے جاتے ہو کہ کوئی بھی مشکل مجھ تک آنے سے پہلے تمہیں دکھائی دے؟ آپ نے فرمایا جی حضور میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی بھی مشکل جو آپ پہ آنے لگی ہے، آپ پہ آنے سے پہلے ابو بکر پہ آنی چاہیے، آپ پہ نہیں آنی چاہیے، پہلے ابو بکر پہ آنی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ اسلام کے لیے جو خدمت جناب صدیق اکبر نے کی ہے، جو خدمت جناب صدیق اکبر نے کی وہ امت کے اوپر احسان ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو مجھے جس نے جو مال دیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو لگا دیا، میں نے خرچ کر دیا۔ مجھے جس نے جو مال دیا میں نے اس کی امانت سمجھ کے خرچ کیا، لیکن جو مال جب مجھے صدیق اکبر نے دیا میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کا جو مال میرے پاس آ رہا ہے صدیق نے سوال نہیں کرنا، سوال تو باقی صحابہ نے بھی نہیں کرنا، لیکن ایک کسی کے اوپر بھرم ہوتا ہے نا۔ آپ کبھی کسی کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں، غصے میں کہہ دیتے ہیں تو بھرم ہوتا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو بھرم سے کہتا ہے۔ اگر کبھی استاد شاگرد کو کچھ کہتا ہے تو استاد شاگرد کو کہہ کے یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں تجھے تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہتا ہے کہ کوئی بھرم ہوتا ہے۔ تو کسی بھرم کے لیے حضور نے فرمایا کہ ساروں کے مال جو مجھے ملتے ہیں میں امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، لیکن جب صدیق اکبر مجھے مال دیتے ہیں میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ مہینہ، تو حضرت صدیق اکبر کی وہ ذات، ہمیں آج آئیڈیل بنانا ہے نا تو حضرت صدیق اکبر کی ذات کو بنائے۔ ہم نے اداکار رکھے ہیں، فنکار رکھے ہیں، گلوکار رکھے ہیں، ہم نے دنیا کے وہ تمام لوگ آئیڈیل بنا لیے ہیں جن کے خود کوئی آئیڈیل نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہم نے آئیڈیل بنا لیے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے رسول کائنات ہونے چاہیے، ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے حضور کے غلام صحابہ ہونے چاہیے، جناب صدیق اکبر ہو، حضرت فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہونے چاہیے۔ ہمارے آئیڈیل فنکار، گلوکار، ہدایت کار نہیں ہونے چاہیے، ہمارے آئیڈیل رسول کائنات اور آپ کے غلام ہونے چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ بتایا کریں، اپنے بچوں کو یہ درس دیا کریں کہ بیٹا کائنات میں
اگر کسی نے دین کے لیے کام کیا ہے نا تو سب سے پہلے کام کرنے والوں میں جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، آج چلنا آسان ہو گیا ہے، لیکن ایک وہ دور تھا جب دین پہ چلنا مشکل تھا۔ دین کی تبلیغ کی تو آگے سے لوگوں نے ظلم کیا، دین کی بات کی تو لوگوں نے ظلم کیا، اور حضرت صدیق اکبر مکے کے سب سے بڑے تاجر کہلاتے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، بنو تمیم کے آپ سردار تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اسلام میں آ کر مجھے کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب حضور کی دعوت ہے اور بات سچی ہے، بات سچی ہونی چاہیے، محبوب کا دین سچا ہے۔ دنیا میں دین پھیلانے والے کثرت کے ساتھ موجود ہیں، علماء ہیں، پیران عظام ہیں، مشائخ عظام ہیں، لوگ کثرت کے ساتھ حضور کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے عمل میں غلطی کرتا ہے تو اس کے دین میں غلطی نہیں ہے، دین سچا ہے اور دین ستھرا ہے۔ دین وہ ہے جو رسول کائنات لے کے آئے، دین وہ ہے جو جناب صدیق اکبر نے چل کے بتایا۔ آج دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، آج دین پہ چلنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ تمام سہولتیں دستیاب ہیں جو سہولتیں شاید کبھی صحابہ کے دور میں نہیں تھیں، لیکن صحابہ نے اس دور میں رسول اللہ کے سامنے یہ بات کر کے بتایا کہ فداک کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور کچھ بھی اگر ہاتھ میں نہیں ہے ہم پھر بھی اپنے ماں باپ آپ کی عزت پہ قربان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ترجیح ہے نا جناب صدیق اکبر کی ذات سے، سیرت سے جو پہلو لینا ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح جو ہے وہ رسول کائنات کی ذات ہے، ترجیح حضور کی ذات ہے۔ اب مدینہ پاک کے اندر جناب صدیق اکبر کے بارے میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ جو سرکار نے امت کو دیا وہ امت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کچھ علیل ہو گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اپنے والد جناب صدیق اکبر سے کہنا کہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے نا نماز پڑھائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جب نام سنا تو ام المومنین فرمانے لگی کہ حضور میرے جو والد گرامی ہے وہ نرم دل کے مالک ہیں، اگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کو رونا آ جائے، حضور ہو سکتا ہے وہ سنبھل نہ پائیں، تو حضور اگر کسی اور کو کہہ دیا جائے تو کیسا بہتر ہو جائے گا۔ تو حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ یاد رکھو کسی امت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ صدیق ان میں موجود ہو تو کوئی اور امام بن جائے، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اب ایک یہ صدیق ہے، سچائی کا نام ہے، سچائی کا نام ہے۔ اگر کوئی امامت پہ کھڑا ہے تو وہ بھی سچا ہونا چاہیے، کوئی رسول کائنات کے مصلی پہ کھڑا ہے تو سچا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی یہ امامت صغریٰ کا مصلی جو نماز کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی اس پہ کھڑا ہے وہ بھی سچا ہونا چاہیے۔ کوئی امامت کبریٰ کے مصلی پہ کھڑا ہے، حکمران ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، باس ہے، کمپنی کا مالک ہے، وہ بڑے مصلی پہ کھڑا ہے تو اس کو بھی سچا ہونا چاہیے، اس کو بھی سچائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا تو بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی جانب جانے لگے، جاتے ہوئے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ بلال میں قبیلے میں جا رہا ہوں صلح کرانے، تو تم ایسا کرنا اگر پیچھے سے نماز کا وقت ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا دیں۔ بخاری کی حدیث سے واقع ہے، ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا دیں، حضور جیسے آپ کا حکم۔ حضور چلے گئے، تاخیر ہو گئی تو حضرت بلال حبشی نے آذان دی اور جناب صدیق اکبر سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں کیونکہ حضور نے فرمایا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر سرکار فرما گئے ہیں تو میں پڑھاتا ہوں۔ مصلی رسول پہ آئے، اقامت ہوئی، آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھی، نماز شروع ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنے میں نماز کے دوران حضور تشریف لے آئے، حضور پیچھے کی جانب سے تشریف لائے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پیچھے کی جانب سے نا صفوں کو دو حصوں میں چیر دیا، آدھے دائیں ہو گئے آدھے بائیں ہو گئے، حضور درمیان سے تشریف لے آئے۔ اچھا حضور جب درمیان سے تشریف لائے نا تو کرتے کرتے جب ایک صف پیچھے والوں نے صف کو توڑ کے حضور کو رستہ دیا تو صحابہ نے نا اپنا دائیں ہاتھ بائیں جانب بائیں ہاتھ کے اوپر مارنا شروع کر دیا۔ اس کو تصفیق کہا جاتا ہے۔ تصفیق یہ وہ عمل ہے کہ امام کو بتایا جائے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے، اگر امام کو بتایا جائے، آج تو لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن امام کو بتانا مقصد ہے کہ تصفیق کا معنی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ مارا جائے اور بتایا جائے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ تو صحابہ نے نا اپنے دائیں ہاتھ بائیں پہ مارنا شروع کر دیے۔ اس طرح مارنا جب شروع کیے نا تو جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ یہ اشارہ ہے تو لگتا ہے کچھ ہوا ہے۔
آپ نے نا مڑ کے دیکھا. اب یہ کتنا دیکھا ہوگا یہ جناب صدیق اکبر جانتے ہیں. مصلی رسول پہ کھڑے ہیں, مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے حکم یہ ہے, میرے حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اللہ رب العزت تمہارے چہرے کی جانب ہوتا ہے. تو جب تم کھڑے ہوتے ہو نا قیام میں تو تم سجدے کی جانب دیکھو, جو سجدے کی جگہ ہے, نظریں جھکا کے کھڑے ہو. جب تم رکوع میں جاؤ تو اپنے قدموں کو دیکھو. جب تم سجدے میں چلے جاؤ تو اپنے اس ناک کو دیکھو, ناک کی ہڈی کو دیکھو, دونوں آنکھوں کو ادھر جماؤ. اور فرمایا جب تم قعدہ میں بیٹھو تو اپنی جھولی کی جانب دیکھو. اب جناب صدیق اکبر کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ اللہ رب العزت لوگوں کے نماز میں چہروں کے سامنے ہوتا ہے, تو دیکھنا بھی کہاں تھا, اپنے قدموں اپنے سجدے کی جگہ کے اوپر. لیکن جب حضور تشریف لائے تو جناب صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا. اب کتنا مڑے ہوں گے یہ تو جناب صدیق اکبر جانتے ہیں, لیکن موڑنے کے لفظ ہیں. مڑ کے دیکھا, اتنا دیکھا کہ پتہ چل گیا حضور تشریف لے آئے. اب آپ نے اپنے مصلی سے پیچھے آنے لگے. جب مصلی سے پیچھے آنے لگے نا تو حضور نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ صدیق کھڑے رہیں, اللہ کی نماز ہے, نماز مکمل کریں. تو جناب صدیق اکبر نا اس کے باوجود حکم تو مان لیا, ایک لمحے کے لیے رکے, لیکن وہ حکم ماننے کے بعد پھر ادب میں پیچھے آ گئے. حضور اپنے مصلی پہ تشریف لائے, نماز پڑھائی. نماز بھی وہاں سے پڑھائی جہاں سے صدیق اکبر نے چھوڑی تھی, دوبارہ نہیں پڑھائی, دوبارہ نماز نہیں پڑھائی, اس کو جاری رکھا. تو حضور نے نماز پڑھا کے نا جناب صدیق اکبر سے پوچھا, میں نے جو کہا تھا کھڑے رہنا تو تم پیچھے کیوں آئے؟ جب میں نے کہا, میں نے حکم دیا کہ کھڑے رہنا, تم پیچھے کیوں آئے؟ تو جناب صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا, بخاری کے الفاظ ہیں, فرمایا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کب سے ہوئی کہ رسول کائنات کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ حضور ایسی اتنی جرت نہیں ہے. آپ کے آگے کھڑا ہو کے ابو بکر نماز پڑھائے, حضور اتنی جرت ابو بکر میں نہیں ہے. تو جناب صدیق اکبر کی ذات, آج تو لوگوں نے کہہ دیا نا, یہاں لوگوں نے نہ جانے کون سے اندھیروں میں بیٹھ کے اسلام کی تاریخوں کو لکھا, اور وہ کہنے لگے مسئلے لکھتے ہوئے کہ جی نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا یاد رکھو, قیامت تک کے لیے امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے ہیں بخاری میں, تو حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا قیامت تک کے لیے کہ جس نماز میں رسول کائنات کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں ہوتی, جس میں خیال آ جائے وہ نماز ہوتی ہے. اور رسول کائنات کو لوگوں نے اللہ رب العزت سے جدا سمجھا ہے. حضور اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, لیکن حضور غیر اللہ نہیں ہے, رب سے غیر نہیں ہے, رب سے حضور غیر نہیں ہے. میں غیر اللہ ہوں, میرا نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے, میرے باپ کا خیال مجھے نہیں آنا چاہیے, میرے کاروبار کا خیال مجھے نہیں آنا چاہیے, میرے استاد کا خیال نہیں, لیکن رسول کائنات کا اگر خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. کس طرح سے؟ آپ نماز میں اتحیات بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں, اب اگر آپ نے خیال لائے بغیر پڑھا ہے تو پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں. خیال کا آنا لازمی ہے پھر قبول ہوگا. تو اگر خیال آئے گا تو نماز ہوگی, خیال نہ آیا تو نماز کامل نہیں ہوگی. تو جناب صدیق اکبر, آپ کے الفاظ کے حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کیا ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ حضور صلی اسلام نے اپنی زندگی کے اندر جناب صدیق اکبر کے بارے میں صحابہ کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ میرا سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے نا اول دور میں, قبل دور میں, جو سب سے پہلا دور ہے جب اسلام بالکل انٹروڈیوس ہو رہا تھا, اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا, جب سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے وہ جناب صدیق اکبر نے دیا. جب غار کے اندر, غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے فرمایا حضور ذرا ٹھہریں, میں پہلے اندر جا کے دیکھتا ہوں غار صاف بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ رسول کائنات کے قدم لگنے ہیں. حضور صاف ہے تو بلاتا ہوں. آپ اندر گئے, جا کے غار کی صفائی کی اور اپنے امامے کے ٹکڑے کر کے نا پیس بنا کر وہ سوراخ بند کیے, تو ایک رہ گیا, اس پہ ایڑی رکھ دی اور بیٹھ گئے اور کہا حضور آپ تشریف لائیں. سرکار اندر تشریف لے کر گئے. غار کے اندر تو جناب صدیق اکبر کی گود میں حضور نے اپنا سر انور رکھا. جب سر انور رکھا تو وہ جس ایڑی کو آپ نے سوراخ کے آگے رکھا تھا نا, اس سوراخ میں سے سانپ آیا. اس سانپ نے, یہ مشکات کے حدیث پاک ہے, سانپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی نیت سے آیا ہوگا نا. اور کس نیت سے آیا؟ محبوب کو دیکھنے آیا ہوگا. تو جناب صدیق اکبر کی ایڑی کو ڈسا تو آپ ابھی ہلے نہیں, جنبش نہیں کی, کیونکہ معلوم تھا کہ کائنات میں جو سب سے
عظیم ہستی ہے اس کا سر میری گود میں ہے. اگر ہل گیا تو یہاں پہ تو حکم ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنا. کیا ہوگا؟ آواز ضائع کر دیے جائیں گے. تو یہاں تو وہ حکم ہے تو خاموشی سے ہلے نہیں. لیکن وہ زہر نے جب سرایت کیا نا جسم میں تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. آنسو حضور کے رخسار پہ گرے. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے حضور لگتا ہے اس سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا. دیکھا تو سانپ نے ڈسا. حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا. لعاب دہن جناب صدیق اکبر کا علاج کیا. 3 دن غار ثور میں رہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی مسلسل خدمت کی اور خلوت میں کی, تنہائی میں کی. جب مکے میں ہیں تو صحابہ موجود ہیں, لیکن مدینے میں ہیں صحابہ موجود ہیں. ابھی غار ثور میں ہیں, مدینہ جا رہے ہیں, تنہائی میں خلوت میں اکیلے رہ کے حضور کی خدمت فرمائی. اور وہ خدمت ایسی فرمائی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور سے ایک دن پوچھا کہ حضور یہ جو آسمان کے ستارے ہیں کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ عمر فاروق کی جو نیکیاں ہیں نا وہ آسمان کے ستاروں جتنی ہیں, اور ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو ام المومنین کے ذہن میں نا خیال آیا کہ جناب فاروق اعظم کا نام لیا تو میرے والد کا نام کیوں نہیں لیا, ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو جب یہ خیال آیا نا تو وہ تو اللہ کی رضا سے حضور جاننے والے تھے نا. تو سرکار نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یاد رکھو آسمان کے ستاروں کے جتنی نیکیاں فاروق کی ہیں اور فاروق کی ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں. اور حضرت فاروق اعظم ساری زندگی جناب صدیق اکبر سے یہ فرمایا کرتے تھے ایک نیکی یار والی, وہ جو یار غار والی نیکی تھی نا وہ غار کی ایک نیکی مجھے دے دیں, میری ساری نیکیاں لے لیں. کیونکہ وہ نیکی تنہائی میں حضور کے لیے کی گئی, وہ خدمت کی گئی. آج جناب صدیق اکبر کی ذات لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے. کسی نے کسی کو رہنما بنایا, کسی نے کسی کو رہنما بنایا. رہنما بھی وہ بنانا ہے جو جناب صدیق اکبر کو ماننے والا ہے, جو جناب صدیق اکبر کے پیچھے چلنے والا ہے. کیوں کہ حضرت صدیق اکبر آپ جب خلیفہ بنے نا خلیفۃ المسلمین, تو جناب صدیق اکبر نے خلیفہ بن کے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں صدیق کے پیچھے تب تک رہنا جب تک ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے رہے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے. آپ استاد ہیں, آپ باپ ہیں, آپ جو ہے وہ کوئی افسر ہیں, آپ کسی بڑے عہدے پہ ہیں, لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں, تو یہ بات لازمی رکھا کریں ذہن میں. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ نے اگر منصب دیا ہے تو یہ بات ان کو بھی بتایا کریں کہ میرے پیچھے تب تک رہنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے رہوں. جب میں ہٹ جاؤں تو میرے پیچھے سے ہٹ جانا. جناب صدیق اکبر نے یہ بات کہی. ایک شخص ملنے آیا, پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہوں گے. تو جا کر دیکھا تو آپ وہاں پہ نہیں تھے. کسی نے کہا کہ ابھی ابھی باہر تشریف لے کر گئے. تو جب رستے میں جاتے ہوئے دیکھا اس شخص نے کہ ایک درخت کے نیچے نا ایک بزرگ آرام کر رہے ہیں. تو کہا کہ پوچھ لیتا ہوں یہ راہگیر کو ہیں, راہگیر نے راہگیر کو دیکھا ہوگا, امیر المومنین کو دیکھا ہوگا. کہا کہ آپ نے یہاں سے مسلمانوں کے امیر کو گزرتے دیکھا ہے, امیر المومنین کو, جناب ابو بکر صدیق کو؟ تو اس شخص نے اٹھ کے کہا کہ مجھے ہی امیر المومنین کہا جاتا ہے, میں ہی ابو بکر ہوں, مجھے ہی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے؟ اس نے حیران ہو کے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ, آپ حضور کے خلیفہ ہیں, آپ ہیں حضور کے نائب. تو جناب صدیق اکبر نے جواب ارشاد فرمایا میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. آج چھوٹی چھوٹی کرسیوں پہ ہم بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کوئی چیز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کہیں سپر ویژن مل گئی ہے تو ہم کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. جناب صدیق اکبر نے فرمایا, اس نے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ, آپ حضور کے خلیفہ ہیں. آپ نے فرمایا انا خالفۃ رسول اللہ, حضور کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ میں حضور کا غلام ہوں, حضور کا غلام ہوں. اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اسلام کی مدد کرنے والے جناب صدیق اکبر. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا؟ صحابہ نے اپنا مال پیش کیا تو جناب صدیق اکبر اپنے گھر گئے, سارا مال جوڑ دیا. سارا مال جوڑ کے نہ دیکھا, آس پاس دیکھا, دیواروں میں دیکھا, تو دیوار پہ ایک چلمن لگی ہوئی تھی, ٹاٹ لگی ہوئی تھی جسے آپ پردہ کہتے ہیں. تو گزرتے ہوئے نا اس کو بھی اتار لیا. کہا کہ یہ جو میرا لباس ہے نا جو میں نے پہنا ہے
یہ کسی کے کام آ جائے گا. یہ جنگ میں وقف کر دیتا ہوں, میں یہ ٹاٹ پہن لیتا ہوں. ٹاٹ پہن لی, وہ اپنا لباس لے آئے, ٹاٹ پہن لی, حضور کی بارگاہ میں مال لے آئے. جناب فاروق اعظم اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا. جب سارا اکٹھا کیا نا, آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ آج نا مجھے لگتا ہے کہ صدیق سے کوئی ایک نیکی زیادہ ہو جائے گی. جناب صدیق اکبر سے فاروق اعظم فرمانے لگے, لگتا ہے آج نا میری نیکی جناب صدیق اکبر کی نیکی سے بڑھ جائے گی. رشک کرنے لگے, کیوں بڑھ جائے گی؟ کیونکہ میرا آدھا مال جناب صدیق اکبر کے سارے مال سے زیادہ ہے. تو حضور تو دیکھیں گے کتنا لائے ہو, پوچھ لیں گے کتنا لائے ہو, تو سرکار کے بھی قربان جائیں. حضور نے سوال ہی بدل دیا. سوال بدل کے محبوب فرمانے لگے, ابو بکر لے کے تو آئے ہو, یہ بتاؤ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ فرمانے لگے, حضور سارا لے آیا ہوں, اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. جب یہ سنا نا تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے, صدیق سے بازی نہیں لے جا سکتے. اب حضرت فاروق اعظم سے پوچھا, فاروق اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور آدھا لے آیا ہوں, آدھا چھوڑ آیا ہوں. تو یہاں بھی بازی لے گئے. اتنی بڑی قربانی, اپنا سارا مال. میں تصور کروں نا ذرا دو لمحے کے لیے کہ سارے مال کا مطلب کیا ہے. میں اپنا گھر بار بیچ دوں, گاڑی بیچ دوں, فون بیچ دوں, اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے جب دین کو ضرورت پڑے تو لا کے دے دوں. یہ میرے لیے کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے. ہمارے میں وہ جذبات نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ احساسات نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے سارا دے دیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم کتنا بھی کر لیں گے, جناب صدیق اکبر جتنا نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے اتنی بڑی نیکی کر کے بھی نا حضور کی بارگاہ میں آئے, تو آ کے جب حضور نے دیکھا نا ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, تو جناب صدیق اکبر کو کہنے لگے کہ صدیق جبریل حاضر ہوئے ہیں, اور جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے غلام ابو بکر صدیق سے کہیں کہ اللہ ان کو سلام بھیج رہا ہے, اللہ سلام بھیج رہا ہے. آپ نے جب یہ سنا نا, آپ نے سنا تو جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب اللہ نے سلام بھیجا تو جواب نہیں دیا, کیونکہ رب سلامتی بھیج سکتا ہے, لیکن وہ سلامتی لینے سے بے نیاز ہے. اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ تم پر بھی سلام, وہ رب ہے. تو سلام جب آ گیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, تو جناب جبریل فرمانے لگے کہ حضور ابو بکر صدیق کی یہ جو ادا ہے نا کہ یہ آ رہے تھے, تو انہوں نے سوچا لباس بھی کسی کے کام آ جائے گا. حضور ٹاٹ اتار کر پہن لی. تو آج اللہ رب العزت کو صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے صدیق جیسا لباس پہن لو. آج اللہ رب العزت کے آسمان کے تمام فرشتوں نے جناب صدیق اکبر جیسا لباس پہنا ہے. ترمذی کی حدیث پاک ہے. اب تیسری بات, حضور اللہ فرماتا ہے صدیق سے پوچھیں نا اس حال میں کہ یہ رب سے راضی ہے کہ نہیں. نیکی تو پھر ایسی ہو نا, صدیق سے پوچھیں رب سے راضی ہے کہ نہیں. آپ پھر رونے لگے, آپ پہ غش طاری ہو گیا اور ایک وجدانی کیفیت آئی. آپ فرمانے لگے حضور صدیق کی کیا مجال ہے کہ رب سے راضی نہ ہو, آپ یہ پوچھ کے بتائیں کہ رب راضی ہے کہ نہیں. کیونکہ ہمیں تو مقصد یہ ہے نا کہ رب راضی ہو جائے. آج ہم نے 10-10 روپے مسجد کو چندہ کیا تو ہم دین چڑھاتے پھرتے ہیں, بندوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں اتنا چندہ کرتا ہوں مسجد کو, یہ اے سی چلے گا میری مرضی سے چلے گا, یہ ہیٹر چلے گا میری مرضی سے چلے گا, یہاں کھڑکیاں کھلیں گی میری مرضی سے. میں نے کہا اوقات کیا ہے تمہاری, تم نے 1000 دیا, لاکھ دیا, کروڑ دیا ہوگا, تم نے گھر کا سارا کچھ نہیں دیا. کسی کے پاس اربوں ہے تو وہ 10 خرچ کر دیتا ہے, وہ بھی بڑے جگرے کا ہو تو خرچ کرتا ہے. میں نے کہا تم نے جناب صدیق اکبر جتنا نہیں دیا, لیکن جناب صدیق اکبر نے سارا کچھ دے کے نا حضور کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضور اس کے بعد بھی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں. آج ہم نے کون سا احسان کیا ہے دین پہ؟ ہم سے 4 نمازیں 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی, ہم سے وہ نیکی اگر ہم کوئی کر بیٹھے تو کسی کو بتا دیتے ہیں. ہم نے کون سا احسان کیا ہے دین پہ کہ آج ہم سے جو ہے وہ مساجد جو ہے وہاں پہ بل آ جاتے ہیں تو انتظامیہ وہاں پہ کہتی پھرتی ہے کہ جی اللہ کے گھر کا بل اتارنا ہے تو کچھ چندہ کریں. میں کہا تمہارے اپنے گھر, میرے گھر اور آپ کے گھر چندے سے چلتے ہیں. جب ہمارے گھر چندے سے نہیں چلتے, ہم اللہ کا گھر چندے سے کیوں چلاتے ہیں؟ اور ہم نے وہ چندہ مانگنے کے لیے امام صاحب کو رکھا ہے, امام صاحب مانگتے پھریں. امام صاحب کا تو پہلے بڑا احسان ہے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بڑا احسان سمجھے. ہم سارے بڑے گناہ گار ہیں مجھ سمیت, لیکن ہم گناہ گاروں میں
ساروں کے گناہوں کی ذمہ داری قبول کر کے بوجھ کندھوں پہ لے کے مصلی رسول پہ کھڑے ہونا آسان کام نہیں ہے. وہ جو کھڑا ہوتا ہے اسی کو پتا ہے کہ اتنے جو پیچھے کھڑے ہیں میں بھی گناہگار ہوں, یہ بھی گناہگار ہیں, لیکن اگر انہوں نے امام بنایا ہے تو اللہ کرم ہی کرے, بس اللہ فضل کرے. ہم نے ان کو رکھ دیا چلے اکٹھے کرنے پہ, آپ مہربانی کریں دین کی خدمت خلوص نیت کے ساتھ کیا کریں, خلوص نیت کے ساتھ. آپ جناب صدیق اکبر امیر المومنین تھے, آپ دعا فرمایا کرتے تھے. دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم ابسط الی الدنیا, کہ مالک میرے لیے دنیا کو وسیع فرما دے, میرے لیے دنیا کو وسیع فرما دے. آگے فرماتے تھے مگر مجھے اس میں غرق ہونے سے محفوظ رکھ. یہ حضرت علی بن عثمان حجویری نے کشف المعجوب میں آپ کی دعا لکھی کہ مالک میرے لیے دنیا وسیع فرما دے, لیکن مجھے اس میں غرق ہونے سے بچا, غرق ہونے سے بچا. آج ہم نے دنیا کے اندر اتنا دل لگا لیا ہے کہ دنیا سے شاید جانا ہمیں مشکل لگنے لگا ہے. دنیا میں بس اتنا رہنا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے, کوئی کہے جی جانا ہے اور آج ہی ہو سکتا ہے چلے جائیں. میرا تو زندگی کا آج کا دن آج میرا ہے, مستقبل میرا نہیں ہے, ماضی میرا نہیں تھا, میرا صرف حال ہے, اور وہ حال بھی ایک لمحے کا ہے جس لمحے میں میں کھڑا ہوں, اس سے اگلے لمحے کا میرا حال نہیں ہے. لوگ کل کو مستقبل کہتے ہیں, میں نے کہا کل مستقبل نہیں ہے, کل مستقبل نہیں ہے, اس لمحے سے اگلا لمحہ مستقبل ہے. یہ آج ایک لمحہ میرا ہے, اگلا لمحہ میرا نہیں ہے, لیکن مجھے کام ہمیشہ دنیا میں وہ کرنے ہیں کہ دنیا کو میرے لیے بنایا گیا ہے, مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا. اپنی زندگی کا یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں, اپنا یہ ایک مشن بنائیں کہ آپ دنیا پہ آئے ہیں تو کام کرنا ہے دین کے لیے, اور دنیا اسباب میں سے ہے, اور دنیا کے لیے آپ نہیں بنے, دنیا کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بنایا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو حکم دیا ہے کہ جو میرا بندہ مجھے چھوڑ کے تیرے پیچھے بھاگے تو اس سے اور دور ہو جانا. اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسی دنیا کو حکم دیا ہے کہ جو میرا بندہ میری طرف آ کے تیرے پیچھے آئے تو اس کے قدموں میں بچھ جانا. ہم سارا کچھ چھوڑ کے دنیا کے پیچھے ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں مل رہا, کچھ ملے گا بھی نہیں, کیونکہ یہ در کی خیرات اس در سے ملتی ہے جو رسول اللہ کا در ہے. لوگ فقیری حاصل کر رہے ہیں, جی ہم فقیر بن جائیں, فقیری حاصل کرنی ہے رسول اللہ کے در پہ آئیں. جناب صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھیں, فاروق اعظم کی سیرت کو دیکھیں, عثمان غنی کی سیرت کو دیکھیں, حضرت مولا علی مشکل کشا کی سیرت کو دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق مسجد کی صفائی کر کے نا جمعے کے دن مسجد نبوی میں سب سے پیچھے بیٹھا کرتے تھے, سب سے پیچھے. ساری صفائی کر لی, اب غسل کر کے آئے, تازہ دم ہو گئے, سب سے پیچھے بیٹھ گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں انسان کامل ہو نا, کامل ہو. اکثر ہم محافل میں جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہمیں نا کوئی پروٹوکول دے. ایک تو ہے نا آپ کا دل نہ کرے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کسی کا دل کر بیٹھتا ہے کہ کوئی مجھے پروٹوکول دے, مجھے آگے بلائے, مجھے لا کر کوئی سٹیج پہ بٹھائے, مجھے لا کے کوئی کرسی دے, مجھے کوئی صوفہ دے. میں کہتا ہوں جو بندہ کامل ہے نا, اور وہ کامل ہو کے پیچھے بیٹھا ہے, اس سے بڑی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی اور خوشبختی نہیں ہے, کیونکہ وہ کامل ہے, کامل ہو کے پیچھے بیٹھا ہے. آج لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے, وہ کسی بھی معاملے میں دیکھنے, ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا شوق ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلے, میں لیڈر بن جاؤں, میں رہنما بن جاؤں. اگر مجھے رہنما بننا ہے, مجھے لیڈر بننا ہے, مجھے کائنات کے اس عظیم لیڈر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے خیرات مانگنی پڑے گی. مجھے ان کے در سے جناب صدیق اکبر کی سیرت مانگنی پڑے گی, جناب فاروق اعظم کی سیرت مانگنی پڑے گی, عثمان غنی حیدر کرار کی سیرت مانگنی پڑے گی, صحابہ کا جذبہ مانگنا پڑے گا. جناب صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دعوے دار تھا, حضور کے بعد بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب اور اسود انسی, جناب صدیق اکبر نے تاریخ کا سب سے بڑا جہاد جو ختم نبوت کے لیے کیا گیا وہ ان سے کیا, مسیلمہ کذاب سے کیا, اسود انسی سے کیا. اور 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو حفاظ تھے, 1200 صحابہ. لیکن جناب صدیق اکبر کی زبان پہ کبھی بھی یہ کلمہ نہیں آیا کہ دین نے مجھے کیا دیا. آج ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اسلام پہ چلیں گے, اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے. پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ذرا
حالات ٹھیک ہوں تو پھر مجھے بتانا، میں اسلام پہ چل لوں گا. تو حالات جب ٹھیک نہ ہوں پھر مجھے نہیں بتانا کہ میں اسلام پہ چلوں. ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے حالات تو ٹھیک کبھی نہیں ہوئے. حالات تو بدر میں بھی ٹھیک نہیں تھے، حالات احد میں بھی ٹھیک نہیں تھے، حالات خندق میں بھی ٹھیک نہیں تھے. حالات ٹھیک نہیں ہوتے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جب پتہ چل جائے نا کہ جس دور میں آج جینا مشکل ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس سے اچھا ماری جائیں تو اچھا ہے. میں نے کہا نہیں، مرنا اچھا نہیں ہے، آج جینا اچھا ہے. آج جینا اچھا ہے، کیونکہ آج اگر آپ جیئیں گے تو اپنی نسلوں کو کوئی ٹرینڈ دے کے جائیں، اپنی نسلوں کو کوئی نیکی کا راستہ دے کے جائیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ آئے، آپ نے نوکری کی، کمایا، گھر والوں کے لیے کچھ رکھا، چلے گئے. یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے نا کہ ہم آئیں دنیا پہ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کے چلائے ہوئے طریقے پہ، آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ لوگ چلنا شروع کر دیں. آج دینی طبقہ، ہم جن کو کچھ نہیں سمجھتے، افسوس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ علماء شاید ان کو کچھ نہیں پتا. میں نے تو یہ کہتے سنا ہے کہ لوگ علماء کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان جہالا کو کیا پتا. جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی عظیم تعلیم پڑھی، رسول اللہ کی سیرت پڑھی، حضور کی حدیث پڑھی، ان سے بڑا کائنات میں پڑھا لکھا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا کون پڑھا لکھا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ آج یہ کہتے پھرتے ہیں جی وہ علماء، وہ جہالا ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا اپنی فکر کریں آپ. میری اور آپ کی جو فکر ہے نا وہ اپنی ذات تک محدود رہنی چاہیے. وہ تو لوگ نیکی کر رہے ہیں، سارا دن مدارس میں بیٹھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں. کم از کم اتنا تو کر رہے ہیں نا کہ وہ جب جائیں گے تو پیچھے کوئی ان کے رستے پہ چلنے والا ہوگا. میں نے کون سا کمال کیا؟ اگر میں کوئی راستہ ایسا بنا کر ہی نہیں گیا دنیا میں کہ لوگ میرے بنائے ہوئے رستے پہ نیکی کا کام کریں تو میرے اس کام کا کیا فائدہ؟ میری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ مجھے اپنی زندگی بنانی ہے تو اس طرح مشعل راہ بنانی ہے کہ لوگ میرے بنائے ہوئے رستے پہ، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں. مجھے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کرنا ہے جو جناب صدیق اکبر کے جذبات کے بالکل عین مطابق ہو اور آپ کے جذبات کی عکاسی کرے کہ حضور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم آپ پہ قربان ہیں، حضور سارا کچھ ہو ہم پھر بھی آپ پہ قربان ہیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے نا تو حضور نے مشرکین کو بتایا کہ میں ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آیا ہوں. ایک رات میں، ایک لمحے کا نہیں بتایا، ایک رات میں. تو ابو جہل کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا. 1 مہینے کی مسافت ہے جانے کی، 1 مہینے کی ہے آنے کی، پھر رستے میں رکے بھی ہوں گے. تو جب ایسا آپ فرما رہے ہیں کہ جی آپ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ایک رات میں چلے گئے تو ممکن ہی نہیں ہے. چلے چل کے پوچھ کے آتے ہیں. پوچھنے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ دستک دی. ابھی تک یہ ابو بکر ہیں، دستک دی. کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آیا ہوں تو کیا ابو بکر یہ بتائیں یہ ممکن ہے؟ آپ نے پوچھا کہ پہلے تم یہ بتاؤ یہ کہا کس نے؟ کیونکہ دعویٰ کرنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ ہر بات ہر ایک کی زبان سے اچھی بھی نہیں لگتی. تو پہلے تو یہ بتاؤ نا یہ کہا کس نے ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یہ تمہارے دوست محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دوست نے کہا ہے. اچھا حضور نے کہا ہے، حضور نے یہ کہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ایک رات میں ہو کے آیا ہوں؟ کہا جی یہی کہا ہے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے سنو، اگر حضور اس سے بھی کوئی بڑی بات کریں اور اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کریں تو صدیق اس کو بھی ماننے کو تیار ہے. میں اس کو بھی مانوں گا کیونکہ ہم نے تو کیا نہیں مانا، ہم نے سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا ہے. آج میری زندگی میں بھی میں سوچتا رہتا ہوں کہ جی دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. مجھے آج سب کچھ تسلیم کرنا ہے تو رسول اللہ کے کہنے پہ تسلیم کرنا ہے. یاد رکھیں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ایک صحابی ہیں. آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ شریعت میں آپ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. ایک دن حضور نے ایک شخص کے ساتھ ایک گھوڑے کا سودا کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں آج قیمت نہیں لایا، جس دن قیمت لاؤں گا تم گھوڑا مجھے دے دینا، قیمت تم لے جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ چلا گیا، حضور بھی چلے گئے. کچھ دنوں بعد حضور قیمت لائے تو کہا وہ گھوڑا اپنا جو تھا میرا وہ مجھے دے دو، قیمت اپنی لے لو. اس نے کہا جی کون سا گھوڑا، ہمارا تو سودا ہی نہیں ہوا. کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا ابھی تمہارا ہمارا سودا ہوا. میں نے تم سے کہا تھا کہ میں قیمت نہیں لایا تو قیمت اب میں لاؤں گا اور تم مجھے دو گے. میں قیمت لے آیا، تم میری سواری مجھے دے دو. اس نے کہا جی یقین کریں سودا ہوا ہی نہیں.
اگر تو سودا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں سودا ہوا ہے، تو آپ کی شریعت کہتی ہے کہ 2 گواہ چاہیے، تو 2 گواہ کی بجائے آپ 1 گواہ پیش کر دیں، میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ اس کو پتا تھا کہ ان کی شریعت میں گواہ چاہیے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جب سودا ہو رہا تھا تو رسول کائنات اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی ڈھال بنانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ آپ 2 کو چھوڑ کے 1 گواہ لے آئیں، 1 گواہ لے آئیں۔ اب اس صحابہ کا مجمع لگ گیا، کہا جی کیا ہوا؟ وہ شخص حضور دعویٰ فرما رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا، وہ کہتا ہے میں نے بیچا نہیں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں 1 گواہ دے دیں تو میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ اب گواہی وہ دے جس نے دیکھا ہے، وہاں تو دیکھا ہی کسی نے نہیں، صحابہ تو کثرت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ سو مسئلہ ہی نہیں کسی نے دیکھا، وہ معاملہ سودا دیکھا ہی نہیں کسی نے، دیکھے کی گواہی دینی ہے، جھوٹ بول نہیں سکتے، کون گواہی دے گا؟ اتنے میں جب صحابہ جمع تھے نا تو ایک صحابی آئے، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری۔ آپ نے صحابہ کو نا پیچھے سے رش میں جمع غفیر میں کسی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور فرماتے ہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے نہیں بیچا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میں نے بیچا ہے نا اور آپ نے خریدا ہے تو 1 گواہ پیش کریں۔ تو کہا کہ یہ سارے گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ کہا گواہی اس کی دینا جس نے دیکھا ہو، جھوٹ تو بول نہیں سکتے، سچ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے تو گواہی اسی کی دیں گے جس کو دیکھا ہے، تو کس نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا گواہی دینی ہے تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آگے بڑھے، جا کے عرض کرنے لگے حضور یہ کہتا ہے گواہ چاہیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے سودا کیا ہے۔ اب بھرے مجمع میں گواہی مل گئی، اس نے کہا جی گھوڑا آپ کا ہوا، گواہ مل گیا، گھوڑا آپ کا ہوا۔ جب گھوڑا حضور کے حوالے کیا، مجمع ختم ہو گیا، حضور نے حضرت خزیمہ کو روک دیا، کہا دیکھے کی گواہی ہوتی ہے، تم نے دیکھا نہیں تو گواہی کس بات کی دی؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا رب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی دے دی ہے تو پھر گھوڑا ہے، آپ کے کہنے پہ دی نا، ہم نے آپ کے کہنے پہ جو آپ نے فرمایا حضور گواہی دے دی، یہ تو پھر ایک جانور تھا۔ حضور آپ کے کہنے پہ میرے محبوب نے فرمایا آج سے میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے ہر مسئلے میں، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں اس 1 کی گواہی 2 کے برابر تصور ہوگی۔ آج موقع ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکیں، ان تمام چیزوں کی طرف لے کے جائیں جو رسول کائنات نے حکم دیا ہے۔ آج کریں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت صدیق اکبر کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی سے وصیت فرمائی کہ علی میرا جب جنازہ تیار ہونا دفن کرنے کے لیے مجھے حضور کے حجرے کے سامنے جہاں سرکار کی قبر انور ہے، مجھے حجرے کے سامنے جا کے میری میت کو رکھ دینا، اور تم اس طرح سے کہنا کہ حضور آپ کا غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو لے آئیں، اگر اجازت ہو دروازہ کھل جائے تو لے جانا ورنہ بقیع میں دفن کر دینا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم جناب صدیق اکبر کا جو جسد انور تھا اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، دروازہ بند تھا، ہم نے عرض کی حضور غلام حاضر ہیں، تو دروازہ کھلا اور ساتھ میں آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا گیا۔ وہ آج بھی پہلو میں سلا کے بیٹھے ہیں، آج بھی جناب صدیق اکبر حضور کے پہلو میں ہیں۔ محبت کی ہے تو وفا بھی ہے۔ جناب صدیق اکبر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں صدیق کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا کہ مالک مجھ پہ جس نے احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ اپنی شان کے مطابق تو خود عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت حکم کرے گا حبیب اپنی امت میں سے کس کو پیش کرتے ہیں سب سے پہلے حساب کے لیے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں سب سے پہلے ابو بکر کو پیش کروں گا، اور ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے آنے پہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حضور روزے کی فضیلت بتا رہے تھے کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا، نمازی اس دروازے سے داخل ہوگا، تو صحابہ سوچنے لگے کہ ہم کس دروازے سے آئیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر حضور میں جب آؤں گا تو اللہ میرے لیے کون سا دروازہ کھولے گا؟ تو جناب صدیق اکبر کو سن کے حضور نے فرمایا کہ صدیق جب تم آؤ گے نا اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، سارے دروازے۔ تو آج ہمارے آئیڈیل ہیں تو جناب صدیق اکبر ہیں، ہمیں آئیڈیل بنانے ہیں تو حضرت صدیق اکبر بنانے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات اور یہ کل کائنات میں صحابہ کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے۔ تا صبح قیامت ہمیں اگر مانگنا ہے تو صحابہ کی خیرات مانگیں،
صحابہ کا وسیلہ دیں، ان کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کا وسیلہ دیں. یہ دو ذرائع ایسے ہیں کہ امت کے پاس حضور تک پہنچنے کی رسائی ہے. اہل بیت کو تھام لیں، صحابہ کو تھام لیں، اور ان دونوں کو تھام کر حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں کہ حضور گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن حضور جیسے بھی ہیں نا آپ کی امت سے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضور بھرم بھی آپ نے رکھنا ہے، لاز بھی آپ نے رکھنی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تا صبح قیامت کل امت مسلمہ کو جناب صدیق اکبر کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو ہمارے لیے آئیڈیل ہم بنائیں آپ کو آئیڈیل، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جتنے دنیا داروں کو آئیڈیل بنا کے رکھا ہے ہم ان سے جان چھڑوائیں اور حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.